اس ویڈیو میں آج ہم ڈیٹا سیکیورٹی اور سیکیورٹی وائلیشنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا سیکیورٹی کی۔ ڈیٹا سیکیورٹی کی بات کرنے سے پہلے یہاں پہ ہمیں ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ آج کل جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، یہ تمام آرگنائزیشنز جو ہیں یہ دراصل اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہیں، رسپانسبل ہوتی ہیں کہ ان کے پاس جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ آج کل جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں یہ اپنے کسٹمرز کا ڈیٹا آن لائن اپنے پاس جو سیو کرتی ہیں، تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ ڈیٹا بڑا کانفیڈینشیل ہوتا ہے اور یہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اگر کہیں پہ بھی کوئی شخص اس ڈیٹا تک ایکسیس کر لیتا ہے اور اس کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ ہم نے سیکیورٹی وائلیشن کی ہے۔ تو ڈیٹا کو سیکیور کرنا آرگنائزیشنز کی طرف سے یہ دراصل اس آرگنائزیشن کی ڈیٹا سیکیورٹی کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کی کچھ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہماری جتنی بھی کریڈٹ کارڈ کے تھرو ہماری جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں آن لائن، تو کریڈٹ کارڈ کمپنی جو ہوتی ہے، جو ہمیں کریڈٹ کارڈ پرووائڈ کرتی ہے، اس کے پاس کسٹمرز کا ڈیٹا آن لائن ہوتا ہے، جس کے اندر کسٹمرز کی تمام ڈیٹیلز، اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو کارڈ دیا جاتا ہے اس کا خاص کریڈٹ کارڈ نمبر، یہ تمام ڈیٹیل جو ہوتی ہیں یہ کسٹمرز کی بڑی کانفیڈینشیل ہوتی ہیں۔ تو انہیں چونکہ آن لائن اسٹور کیا جاتا ہے، تو اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ ہیکرز جو ہیں اس آن لائن جو ہماری انفارمیشن اسٹور ہوئی ہے اسے کسی طرح سے ایکسس کر کے اس کا غلط استعمال کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی آن لائن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ بینک کے تھرو ہوتی ہیں، تو بینک بھی ہمیں آن لائن ٹرانزیکشنز کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے اسمارٹ فون سے جو ہے وہ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، یا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے۔ یہ تمام آن لائن ٹرانزیکشنز ہیں، تو اس کے اندر بھی اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ بینک کی انفارمیشن جو ہے وہ چوری ہو سکتی ہے، کوئی اس تک ایکسس کر کے آپ کی بینک میں موجود رقم کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے یا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہماری ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ دراصل آن لائن ہوتا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل جی آر ای کا جو ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے، یا پاکستان میں ایک ٹیسٹنگ سروس موجود ہے، نیشنل ٹیسٹنگ سروس، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ آن لائن اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ لوگ آن لائن جو ہمارا رزلٹ اپلوڈ ہوا ہے اس کے اندر اس تک ان آتھورائزڈ ایکسس کر کے اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک پرابلم آتی ہے ڈیٹا سیکیورٹی کو لے کر، کیونکہ ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ سینسیٹیو ڈیٹا وہ تمام آن لائن موجود ہے۔ اب جب ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آن لائن کی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کمپنی کیا کرتی ہے کہ اپنے کچھ سرور کمپیوٹرز رکھتی ہے۔ اب یہ جو سرورز کمپیوٹرز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے ڈیٹا سٹور کرنے کی۔ اب ان سرورز کمپیوٹرز کے اندر بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہمارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، تو جو بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہے اس کی سرور ہوتے ہیں، یہ سرور کنیکٹڈ ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، اور آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر ان سرور تک ایکسس کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سرور تک اگر کوئی ان آتھورائزڈ ایکسس کر لے تو وہ اس میں موجود ڈیٹا کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے ڈیٹا سیکیورٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے اس کے لیے پھر ہم ایک فیلڈ پڑھتے ہیں، ایک علیحدہ سے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہے جسے انفارمیشن سیکیورٹی کہا جاتا ہے، جہاں پہ اس بات کو سیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو آن لائن کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ کچھ بات کرتے ہیں سیکیورٹی وائلیشنز کی۔ سیکیورٹی وائلیشن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے اس کو کسی طرح سے ناجائز طریقے سے حاصل کرنا اور جو سیکیورٹی کے اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا، یہ دراصل کہلاتا ہے سیکیورٹی وائلیشن۔ اب ہم اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ جو ہے وہ کوئی بھی شخص جاتا ہے اور کسی بھی آرگنائزیشن میں جو اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، ڈفرینٹ ایکسٹرنل یا انٹرنل اسٹوریج ڈیوائسز ہیں جہاں پہ بہت ہی سینسیٹیو ڈیٹا موجود ہے، اسے اسٹیل کرنا یا اسے چوری کر لینا، یہ دراصل سیکیورٹی وائلیشن کہلاتا ہے۔ اور پھر اس سینسیٹیو ڈیٹا کا غلط استعمال کرنا، اور اسی طرح اس کی ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی شخص اگر ان آتھورائزڈ ایکسس کرتا ہے یا کوئی ان آتھورائزڈ یوزرز ہے اور وہ کریڈٹ کارڈ نمبر کا استعمال کرتے ہوئے کریڈٹ کارڈ کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو یہ بھی ہماری سیکیورٹی وائلیشن کی ایک ایگزامپل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی شخص
آن لائن میل سرور ایک ایسا سرور ہوتا ہے جہاں پہ اس سرور سے کنیکٹڈ جتنے بھی کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان تمام کی ڈیٹیلز وہاں سے پتہ چل سکتی ہیں. تو آن لائن میل سرور پہ صرف ایڈمن کا ایکسس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی وہاں تک ایکسس کر لے اور پھر وہاں پر ایکسس کرنے کے بعد اس سرور سے کنیکٹڈ جتنے بھی کلائنٹس ہیں ان کی تمام ای میل کی یا ان کی پاسورڈ یوزر نیم کی تمام انفارمیشن حاصل کر لے، تو یہاں پہ بھی پرائیویسی کا ایشو آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کبھی بھی کوئی بھی شخص اگر کسی بھی کمپیوٹر پہ ایک وائرس سینڈ کرتا ہے اور وائرس کیا کرتا ہے اس کمپیوٹر میں موجود تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتا ہے، تو یہ بھی سیکیورٹی وائلیشن کے اندر آتا ہے. اسی طرح جو کچھ ہیکرز ہوتے ہیں وہ بینک اکاؤنٹس تک ان اتھورائزڈ ایکسیس کرتے ہیں اور اس کی انفارمیشن کا غلط استعمال کرتے ہیں. سیکیورٹی وائلیشن میں ایک اور کانسیپٹ آتا ہے ڈینائل آف سروس اٹیک، جس کو ڈاس اٹیک بھی کہا جاتا ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو ہمارا مین سرور ہوتا ہے اسے بہت زیادہ فیک ریکویسٹ بھیجی جاتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سرور بزی ہو جاتا ہے اور جو ہمارے اصل یوزرز ہوتے ہیں جن کو اس سرور نے سروسز پرووائڈ کرنا ہوتی ہیں وہ یوزر اس تک ایکسیس نہیں کر سکتے کیونکہ سرور ہمارا مسلسل بزی رہتا ہے. تو ہمارے جو آتھورائز یوزرز ہیں وہاں تک وہ ایکسیس جو ہے وہ رک جاتا ہے، پریونٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کہلاتا ہے ڈینائل آف سروس اٹیک. تو اس طرح کی سیکیورٹی وائلیشنز ہیں جو کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کی جاتی ہیں تاکہ ڈیٹا کو نقصان پہنچایا جا سکے یا سینسیٹیو ڈیٹا کا غلط استعمال کیا جا سکے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکیورٹی وائلیشنز کے بارے میں پڑھا اور یہ جانا کہ ڈیٹا سیکیورٹی کسے کہا جاتا ہے.